دیکھیں رات کے اندھیرے میں تو یا اسمگلنگ کی جاتی ہے یا ڈاکہ ڈالا جاتا ہے یا کوئی دو نمبری کی جاتی ہے. ایک نارمل بیرک سے بڑا جو ہے وہ وہاں پہ لیونگ سپیس ہے جو خان صاحب کے پاس ہے، اور اتنا بہترین علاج انہوں نے کروا کے دیا ہے، کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، اور آپ لوگ جو ہے سر تنقید کرتے نہیں تھکتے. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. جہاں تک عمران خان صاحب کی سہولیات کی بات ہے تو رمضان ہے، رمضان میں غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے. شمائلہ رائنا صاحب نے تمام غلط بیانی کی. پہلی بات جو انہوں نے کھانے کا مینول بتایا تو وہ تو جیل رول کے مطابق ہے کہ اگر کوئی بندہ، اس کا ایک اسپیسیفک اکاؤنٹ ہوتا ہے، اس اکاؤنٹ میں پیسے جمع کیے جاتے ہیں اور اسی سے ڈیڈکشن ہوتی ہے. اگر کوئی قیدی اپنی مرضی کا کھانا کھاتا ہے تو پارٹی اور فیملی ان کے جو اکاؤنٹ ہے اس میں پیسے جمع کرتی ہے. اور یہ جو مینیو بتایا ہے وہ تو سپریم کورٹ کی رپورٹ میں بھی آ گیا ہے، وہی مینیو ان کو دیا جاتا ہے اپنے خرچے پر. پہلی بات. دوسری بات یہ انہوں نے کی کہ ایک عام قیدی، دیکھیں رات کے اندھیرے میں تو یا اسمگلنگ کی جاتی ہے یا ڈاکہ ڈالا جاتا ہے یا کوئی دو نمبری کی جاتی ہے. اب رات کے اندھیرے میں یہ حکومت دوسری دفعہ کر رہی ہے، مطلب جیل مینول کی خلاف ورزی یہ کر رہے ہیں. پہلے جیل مینول کی خلاف ورزی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کلاس بی انٹائٹل ہے، وہ سابق پرائم منسٹر ہیں. سیم بشرا بی بی سابق خاتون اول ہے، ان کو جیل مینول کے مطابق کلاس بی انٹائٹل ہے، کوئی کلاس بی نہیں انٹائٹل ان کو. اگر یہ کہتی ہیں کہ ان کے جیل کے اندر بڑے اچھی سہولیات ہیں تو ٹھیک ہے، ہمیں نہ لے کے جائیں. سارا ثناء اللہ صاحب سینٹ میں کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی سینٹ کی ایک کمیٹی بناتے ہیں اور جیل کا دورہ کراتے ہیں. پھر اسی سٹیٹمنٹ سے رانا ثناء اللہ صاحب پیچھے ہٹ گئے. شمائلہ رانا صاحب یہاں موجود ہیں، آپ کچھ صحافیوں کو لے کے جائیں، صحافی اندر جائیں، دیکھ لیں گے کہ آپ نے کون سی سہولیات ان کو دی ہوئی ہے. جہاں تک یہ ٹی وی کی بات کر رہی ہیں کہ ٹی وی نہیں اتارا ہم نے، تو آپ نے تو ٹی وی بند کیا ہوا ہے. آپ کی وہ جو سپریم کورٹ کی رپورٹ ہے فرینڈ آف کورٹ کی سلمان صفدر کی، اس میں لکھا گیا ہے کہ ٹی وی خراب ہے، ٹی وی نہیں آن کیا جا رہا. اور عمران خان صاحب نے بارہا اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے کتابیں بھی نہیں مل رہی اور مجھے ٹی وی بھی نہیں دیکھ دیا جا رہا. لیکن کہیں نہ کہیں آپ لوگ اطمینان کا اظہار بھی کر دیتے ہیں نا. اب جو نامینیٹڈ ڈاکٹر تھے کمیٹی کے اوپر، انہوں نے کہا کہ جو میری بات چیت ہوئی ہے، جتنا کچھ میں نے دیکھا ہے، ان کا علاج ابھی تک تسلی بخش ہو رہا ہے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان کی صحت پہ حکومت سیاست کر رہی ہے. جس طریقے سے جیل سپرڈنٹ نے ان کے صحت کے ساتھ کھیلا وہ قاتلانہ حملے کے مترادف ہے. اکتوبر سے ان کو تکلیف تھی، کچھ ڈراپس دے کے ان کو فور ٹائم پیریڈ کے لیے، دیٹس آل. جب تکلیف زیادہ بڑھی تو جنوری میں پیمز لے کے آئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تکلیف تھی، اس بات یہاں تک بات کیسی پہنچی. پھر رات کے اندھیرے میں لے کے آیا گیا، پھر اس پیمز میں لے کے آئے جہاں پہ ریٹینا کا اسپیشلسٹ نہیں ہے، ان کا مسئلہ ریٹینا کا ہے. اچھا کل دوبارہ پھر پیمز لے کے آئے. وہی مسئلہ ہے کہ آپ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ دوسرے اسپتال، ہمارا مطالبہ یہ ہے، اس کے فیملی کا مطالبہ ہے. یہ بنیادی حق بھی ہے عمران خان صاحب کا کہ جو ڈاکٹرز کے ہم نے نام دیے ہیں وہ ان کے ساتھ جو فیملی کے 2 ممبرز کے نام دیے ان کے زیر نگرانی ذاتی ڈاکٹر کے ہمراہ عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل شفٹ کرے، وہاں پر ان کا علاج ہو. اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ کیا نواز شریف کو ہم نے سرکاری ہاسپٹل میں نیکسٹ شفٹ نہیں کیا تھا؟ کیا اس کے ساتھ اگلا کمرہ مریم نواز کو نہیں دیا گیا تھا؟ کیا ان کا ذاتی ڈاکٹر عدنان ان کے ہمراہ نہیں تھا؟ پلیٹ کا جھوٹا تھا، سچا تھا، بہانہ وہ الگ بحث ہے. کیا ان کی پسند کا ملک، ان کی پسند کا شہر نہیں دیا گیا؟ کیا 4 سال نواز شریف وہاں پہ مقیم رہے، وہاں کوئی علاج نہیں کروایا؟ کبھی وہ ادارے کے سربراہ کے خلاف پریس کانفرنس کرتے تھے، کبھی سینٹ کے ٹکٹ بانٹتے تھے، پوری کیبنٹ یہاں سے جاتی تھی، وہاں مشاورت ہوتی تھی، پولیٹیکل انگیجمنٹس ہوتی تھی. اپنی باری میں تو یہ چیز ان کی ہوتی تھی، اب ہماری باری میں یہ ضد اور انا پہ ٹھہری ہوئی ہے. ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، ان کا مسئلہ ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہیں. یہ جو کر سکتے ہیں کریں، اتنا کریں جتنا کل کو یہ سہ سکیں. چلے بالکل ٹھیک ہے، آئی ٹیک دس پوائنٹ. اور یہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں سیاستدانوں کو کہ یہ سرکل گھوم کر واپس آتا ہے اس ملک کی سیاست کے اندر. لیکن مجھے سر پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ آپ لوگ جو لیڈرشپ باہر ہے، اپنی کوتاہی بھی گنوا دیں. خان صاحب کی صحت کو لے کر آپ لوگوں نے کیا کسی چیز کو مس ہینڈل نہیں کیا ہے؟ دیکھیں جہاں تک خان صاحب کی صحت ہے، میں نے پہلے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ سیاسی ایشو نہیں ہے، اس میں فیملی انٹرویل کری ہے. علیمہ آپا کی جو ڈیمانڈ ہے تحریک انصاف اس کے ساتھ کھڑی ہے. کل بھی ہم نے دھرنا دیا سپریم کورٹ کے سامنے، آج بھی وزیر اعلیٰ صاحب وہاں پہ موجود تھے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایک پیٹیشن ہے، ایک درخواست ہے، وہ سنی جائے. عمران خان صاحب کی ملاقات کے حوالے سے ہے، ذاتی ڈاکٹر کی رسائی کے حوالے سے ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یشوین صاحبہ کہ جب خیبر پختونخوا کے شہراؤں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، خود سے نکلے ہوئے تھے، پارٹی نے کوئی کال نہیں دی تھی. ایک بندہ پشاور ہائی کورٹ جاتا ہے، پٹیشن لے کے جاتا ہے، اسی دن لگتی ہے، اسی دن سنی جاتی ہے، اسی دن فیصلہ ہوتا ہے. نہیں ہم نہیں اٹھے. آئی جی کو بلایا جاتا ہے اور 24 آورز کے ٹائم دیا جاتا ہے کہ روڈز کو کلیئر کریں. اگر ہم چیلنج کیوں نہیں کیا؟ نہیں، اگر ہم نہ مانتے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں چلے جاتے.
Stay لیتے نا سر، کوئی آپ لوگوں نے کوئی چیلنج کرتے اس ایک کو؟ سائڈ پہ کورٹس کا یہ رویہ ہے، دوسری سائڈ پہ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کا حکم نامہ موجود ہے ملاقات کے حوالے سے، اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. جیل کا سپرڈنٹ اتنا طاقتور ہے، نہ وہ کورٹ مانتا ہے، نہ آئین مانتا ہے، نہ قانون مانتا ہے. سپریم کورٹ میں 12 ہماری پٹیشنز پڑی ہے ملاقات کے حوالے سے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں 16 سے زیادہ پڑی ہوئی ہے. ایک پٹیشن ایسی بھی ہے جس پہ 200 پارلیمنٹیرین کے سائن موجود ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، سپریم کورٹ میں بھی، دونوں جگہ نہیں سنا جا رہا. تو راستے تو یہ ہمارے اوپر بند کر رہے ہیں. ہمارے پاس سڑکوں کا راستہ رہتا ہے جس کی تیاری ہو رہی ہے. چلے میں